الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں اور بہت سے فاسد خیالات اور بہت سی ایسی رسمیں وجود میں آ رہی ہیں جن کا اسلام سے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ رسمیں اور وہ فاسد خیالات یا وہ چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے وہ چیزیں کیا ہیں، زحمت کا اور تکلیف کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جہیز کا لین دین. آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کا لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اور ہر خاندان، ہر قبیلہ، ہر برادری، ہر شہر کے لوگ اس جہیز کی لعنت سے کیا ہے، پریشان ہیں، اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے بڑی بڑی دشواریوں کا، دقتوں کا شکار ہیں. لیکن معاشرے میں ہم اس رسم کے تحت ایسا بندھ گئے کہ ہر ایک بندہ پریشان ہے، اور ہر ایک بندہ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے پریشانیوں میں، دقتوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان رسموں سے بچ نہیں پا رہا ہے. اگر آپ کسی بندے سے بات کریں کہ بھئی یہ جہیز کا لین دین جو معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے یہ اچھا ہے یا غلط ہے، تو ہر بندے کی زبان پر یہ آئے گا کہ یہ غلط ہے، اس سے بہت نقصان ہے، اس سے معاشرے کا نقصان ہے، اس سے کیا ہے، برادری کا اور خاندان کا نقصان ہے. اور مسلم امہ میں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں، ہزاروں لڑکیاں. ابھی ایک قصہ، مطلب دل دہلانے والا قصہ میرے سامنے آیا، اور آپ کی سی کھجوری کی لڑکی تھی، وہ شاید دلی سے باہر بریلی میں یا کہاں اس کا نکاح ہوا تھا. تو جہیز کا چلن ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہر ایک شخص، خاص کر لڑکے والا، یہ چاہتا ہے کہ اسے خوب جہیز ملے، اور ہر لڑکے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اسے خوب سارا جہیز ملے اور اسے کچھ نہ کرنا پڑے. وہ کیا ہے، وہ جہیز کے لالچ میں اندھا ہوا پڑا ہے. تو اس بچی کو ان لوگوں نے ایک پری پلان، پہلے اسے ٹارچر کیا، اسے ستایا، اسے مارا اور پیٹا، مستقل طور پر اسے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور اچانک کیا انہوں نے راتوں رات زہر دے کر اسے مار دیا. راتوں رات اسے زہر دے کر مار دیا، اور اس کو کیا ہے، ایک حادثہ انہوں نے بنا کر پیش کر دیا. ایک حادثہ بنا کر پیش کر دیا کہ راتوں رات طبیعت بگڑی اور کیا طبیعت خراب ہو گئی، بچی مر گئی. اس سے پہلے مطلب مار پٹائیاں اور جھگڑے ہوتے تھے. اب لڑکی والے وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس لڑکی کے بھائی نے مجھے فون پر یہ بتایا کہ مفتی صاحب جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن کے منہ سے مر چکی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں. میں نے وہاں پر ہنگامہ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ پری پلان مرڈر ہے، یہ تم لوگوں نے اسے مارا ہے، کچھ کیا ہے. اب میں نے جب ہنگامہ کیا، بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا، ہم 10-5 لوگ تھے، پورا گاؤں ایک طرف ہو گیا. گاؤں کے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، وہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، حق اور باطل نہیں دیکھتے، بھئی ہماری برادری کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی بات ہے، تو سب ایک طرف ہو گئے. خیر آخر کار معاملہ یہ ہوا
وہ کہنے لگے گاؤں کے لوگ ایسا کرو بھائی، لڑکی والوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو معاملہ یہ طے ہوا کہ اب تو تمہاری بہن چلی گئی، اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے عوض میں 1 لاکھ روپے دینے لگے وہ لوگ، 1 لاکھ روپے کے 1 لاکھ روپے لے لو، اس معاملے کو یہیں ٹھنڈا کر دو۔ تو لڑکی اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے ہمارے کس کام کے، یہ 1 لاکھ روپے ہمارے کس کام کے، ہماری تو بہن چلی گئی، تم ایسا کرو، کیونکہ وہ سارے ایک طرف اور یہ چند لوگ تھے، 10-5 لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو 1 لاکھ روپے کسی مسجد میں دے دو، کسی مسجد میں دے دو یا کسی غریب پر خرچ کر دو، ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے، ہماری بہن تو چلی گئی۔ اور پھر وہاں مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا اور وہ 1 لاکھ روپے جو لڑکے والوں نے دیے وہ 1 لاکھ روپے مسجد میں انہوں نے دے دیے اور یہ بیچارے چلے آئے۔ لیکن اب اس کے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ ہم نے کیا کیا۔ پھر اس نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا فون پر کہ مفتی صاحب ایسے ایسے یہ معاملہ پیش آیا، یہ سچویشن پیش آئی اور اس طریقے سے میری بہن کا مرڈر کیا گیا، آیا ہمیں کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ پورا اس نے واقعہ مجھے بتایا۔ تو میں نے کہا آپ مکمل قانونی کارروائی کریں، مکمل قانونی کارروائی کریں۔ میں نے کہا میری جہاں مدد کی ضرورت پڑے میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، پیسے سے، مال سے، جان سے، اور جس بندے نے یہ حرکت کری ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر آج تم نے چھوڑ دیا تو کل کسی اور کی بہن کے ساتھ ہوگا، کل کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہ اس طرح کے ظالم قسم کے لوگ جو جہیز کے لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جنہیں اپنی کمائی پر یقین نہیں ہے، وہ جہیز کے لالچ کیا ہے، جہیز کے لالچی اور یہ ماڈرن فقیر، یہ بھکاری، یہ کیا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کی بہن کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ انجام دیتے رہیں گے۔ آپ فوراً قانونی کارروائی کریں، میری جہاں بھی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ کیا ہیں مجھے یاد کر لیں، میں آپ کی مدد کے لیے انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہیز کی لعنت، جبکہ اگر آپ جہیز کا پس منظر دیکھیں گے، یہ جہیز آیا کہاں سے، یہ ہمارے معاشرے میں کیسے داخل ہو گیا۔ مسلم معاشرے میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلم معاشرے میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جہیز خالصتاً ہندوانہ رسم ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے آپ کی پراپرٹی میں آپ کے بیٹے حقدار ہیں، اسی طریقے سے آپ کی پراپرٹی میں آپ کی لڑکیاں بھی حقدار ہیں۔ قرآن نے صاف صاف یہ اصول بیان کر دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری پراپرٹی میں، تمہاری وراثت میں، تمہارے مال میں تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں دونوں شریک ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں سنگل حصہ ملے گا، لڑکوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا اور لڑکیوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے، اگر 10 لاکھ روپے کی مالیت کسی کی ہے اور اس کے کیا ہیں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو 3 دونی 6 اور 4 10۔ لڑکیوں کو 1 لاکھ روپے حصے میں آئیں گے اور لڑکوں کے حصے میں 2 لاکھ روپے آئیں گے، یعنی لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو سنگل ملے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن آج یہ اسلامی قانون ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو جہیز نہ دیا جائے بلکہ اپنی میراث میں، اپنی پراپرٹی میں مکمل حصہ داری کی جائے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک ہی بطن سے، ایک ہی پیٹ سے لڑکی بھی پیدا ہوتی، لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے، اور لڑکے کو ہم کیا ہے مکمل طور پر پوری پراپرٹی کا مالک بنا دیتے ہیں اور لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ 1-2 لاکھ روپے جہیز دے کر ہم نے سوچا کیا ہے ہم فرض سے بری ہو گئے۔ آپ 20 لاکھ روپے کا بھی جہیز دے دیں، اگر آپ نے میراث میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں لٹھ آپ کے اوپر ضرور بجے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ مجرم بنا کر پیش کر دیے جائیں گے، کیونکہ جہیز کیا ہے، اس کا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ خالصتاً غیروں کی رسم ہے، خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، جو ہندوازم سے، ہندو مذہب سے غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ رسم سرایت کر گئی ہے، یہ رسم ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہیز نے ایک ایسا جنم لے لیا ہے، ہر نوجوان، ہر ماں باپ جن کے وہاں بیٹے ہیں تو وہ کیا ہیں، اس امید میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے خوب سارا جہیز ملے، بلکہ وہ ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں اور ایسی بہو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ جہیز آئے، جہاں سے کیا ہے زیادہ مال آئے، جہاں سے کیا ہے نقدی مل جائے، کار مل جائے اور دنیا بھر کے سامان مل جائیں۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں لڑکیاں ہیں جو کیا ہیں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں،
ان کے پاس مال نہیں ہے, دینے کے لیے جہیز نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے کیا ہے ان کے وہاں رشتے نہیں آ رہے ہیں, ان کے وہاں کیا ہے ان کے نکاح کے پیغام نہیں آ رہے ہیں, اور ان کا وقت ایسے ہی گزر رہا ہے, عمریں گزر گئی ہیں, اور بیوہ اور مطلقہ تو بہت ساری ہیں. کنواری لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ ہزاروں آپ سروے کرنے نکلیں گے اپنے محلے کا, اپنے معاشرے کا, اپنے شہر کا, ہزاروں لڑکیاں آپ کو ایسے مل جائیں گی جن کی عمریں 30+ ہو گئی, 40+ ہو گئی, اور ان کے نکاح نہیں ہو پائے کیونکہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے خوب سارا جہیز نہیں تھا, ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا, اور آج ان کی عمریں گزر گئیں. تو یہ پریشانی میرے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, پورے معاشرے کے ساتھ ہے. اس پریشانی کو جب تک ہم لوگ کیا ہے اجتماعی طور پر کوششیں نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی, یہ جہیز کا معاملہ ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگا. بڑی شرم کی بات ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہیں اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہے, جنہیں اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے, جنہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے, وہ صرف جہیز کے لیے شادیاں کرتے ہیں. وہ اس بات کا انتظار, اس بات کے لیے ایسے رشتے تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے خوب سارا جہیز مل جائے اور کیا ہے ان کے معاملات حل ہو جائیں. شرم ہے ایسے لوگوں پر, بے شرم اور بے غیرت ہے وہ لوگوں کہ جو لوگ کیا ہے جہیز کے لیے شادیاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا ہے, زندگیوں سے کیا ہے سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. جب آپ جہیز کے لیے شادی کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے فقر و فاقہ, تنگ دستی اور کیا ہے پریشانیاں آپ کے ساتھ رہیں گی. اور جب آپ نکاح اس لیے کریں گے تاکہ آپ پاک دامن بن جائیں, نکاح اس لیے کریں گے تاکہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے, نکاح آپ اس لیے کریں گے تاکہ آپ غلط جگہوں سے, غلط چیزوں سے بچ جائیں, زناکاری سے بچ جائیں, بدکاری سے بچ جائیں. آپ کے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جہیز کو حاصل کرنا ہے, مال کو حاصل کرنا ہے. اور جو انسان نکاح اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ بھائی میں پاک دامنی اختیار کر لوں, میری نگاہیں نیچی ہو جائیں, شرمگاہ کا غلط استعمال ختم ہو جائے, میں اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے والا بن جاؤں, اور اس کا کوئی مقصد جہیز نہیں ہوگا, اور وہ ایسی لڑکی کا انتخاب کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اس کی دین اور دنیا کیا ہے اس کا دین سنور جائے, اور نیک لڑکی کا انتخاب کرے گا, اور جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا, تو پھر اس وقت کیا ہے اس نکاح میں برکتیں آئیں گی, خیر آئیں گی, اور اس نکاح کے ذریعے سے نیک اولاد پیدا ہوگی. آج آپ نے سنا ہوگا ابھی ایک جاننے والے کا نکاح ہوا, 2 مہینے کے اندر طلاق ہو گئی, 2 مہینے کے اندر طلاق ہو گئی. ایسے سینکڑوں کیسز ہیں, ہزاروں کیسز ہیں, ادھر نکاح ہوا 6 مہینے میں طلاق ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے, اور معاشرے کا سکون اس وجہ سے غارت ہے کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہم جب نکاح کرتے ہیں ہم خدائی قانون کو بھول جاتے ہیں, قرآن کے قانون کو بھول جاتے ہیں, اور شریعت کو طاق پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, شریعت کو طاق پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. ہر وہ کام کرتے ہیں جو کیا ہے غیر کے مذہب کا ہے, ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں, ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. ہم اپنے نکاح کی محفلوں میں, شادی کی محفلوں میں شیطان کو خوش کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہماری زندگیوں میں جو کیا ہے نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت, جو مروت ہونی چاہیے دونوں خاندان کی, کیونکہ نکاح صرف کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا ملاپ نہیں ہے, بلکہ نکاح 2 خاندانوں کی محبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے, نکاح 2 خاندانوں کی آپس کی ہمدردی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ نکاح ہوتے ہی فسادات شروع ہو جاتے ہیں. نکاح ہوتے ہی وہ تیسرے دن ہی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ میرا چولہا الگ ہو جائے, اور میرے شوہر کی آمدنی کیا ہے, میرا شوہر کماتا کیا ہے, یا باپ کی پراپرٹی میں اس کا کتنا حصہ اسے مل جائے, اور میں بالکل الگ ہو کر تنے تنہا رہوں. یہ اس کی خواہش ہوتی. کیوں؟ وہ جہیز لے کر آئی ہے, وہ خوب سارا مال لے کر آئی ہے, ماں باپ نے سکھا کر بھیجا ہے, پڑھا کر بھیجا ہے کہ بھائی کیا ہے کسی سے دبنا نہیں, کوئی کچھ کہے ایک فون کر دینا. ہم نے کیا ہے لڑکی فری میں نہیں دی ہے, ہم نے لاکھوں روپے کیا ہے لگا کر کیا ہے لڑکی کو رخصت کیا ہے, اور ہم نے کیا ہے اتنا سارا مال خرچ کیا ہے. ہماری لڑکی کیا ہے ساس کی روٹی تھوڑی بنائے گی, ہماری لڑکی سسر کی روٹی تھوڑی بنائے گی, ہماری لڑکی تو کیا صرف شوہر کا کام کرے گی. یہ ہمارا معاشرہ ہے,
یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہی چیز آج ماں باپ کیا ہے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کل کو اس کے گھر میں بھی بہو آئے گی. جو آج اپنی لڑکی کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہاں جا کر یہ کرنا ہے, اور سسرال میں یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ساس کی ذمہ داری, سسر کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے. جب اس کے وہاں بہو آتی ہے پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہو ساس کی بھی خدمت کرے, سسر کی بھی خدمت کرے, اور اپنی بیٹی سے ساس سسر کی خدمت کرنا گوارا نہیں ہے. وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نوکر نہیں ہے. یہ دوہرا رویہ, یہ دوہرا معیار. جب یہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی کم سے کم جہیز میں کام ہو جائے. جب یہ بیٹے کی شادی کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کوئی ایسا رشتہ مل جائے جس میں کیا ہے پورا گھر بھر جائے, ہمارا کیا ہے مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے. ساس کو بھی کیا سونے کا سامان چاہیے, سسر کو بھی کیا ہے سونے کی انگوٹھی چاہیے, سسر کو بھی بائک چاہیے, اور پورے خاندان پتہ لگا جو مر گئے ہیں ان کے بھی کپڑے چاہیے. کیا ہے یہ نانا کا جوڑا ہے, یہ نانی کا جوڑا ہے, پتہ لگا 10 سال پہلے نانا بھی مر چکے ہیں, نانی بھی مر چکی ہیں. یہ دادا کا جوڑا ہے, یہ فلاں کا جوڑا ہے, یہ ان کا جوڑا ہے, یہ ان کا جوڑا ہے. اور یہ عجیب معاملہ ہے, یہ عجیب رسمیں ہیں. لڑکی والے یوں دیتے ہیں دکھانے کے لیے بھی کیا ہے 72 جوڑے آئے تھے. کتنے 72 جوڑے آئے تھے. اور ادھر سے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو جی بھائی ماشاءاللہ ہمارے سمدھانا بڑا اچھا ملا ہے, اور اتنا انہوں نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا, وہ مردوں کو بھی یاد کر رہے ہیں. اور شادی ہوتے سب کو بھول گئے. اب کیا زندہ بھی یاد نہیں انہیں, اب انہیں زندہ بھی یاد نہیں ہے. زندہ انسان کی ان کا مردوں سے زیادہ کیا ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہم نے اپنے معاشرے کو خود تباہ و برباد کر لیا ہے. آج ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ہر ایک اس جرم میں ملوث ہے. ہر ایک کیا ہے اس کی زبان پر تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے. سینکڑوں لوگ ایسے دیکھیں بھائی ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے, نیک لڑکی چاہیے, اچھی لڑکی چاہیے, اور ہمیں جہیز نہیں چاہیے. لیکن اندر دل میں یہ ہوتا ہے کہ جہیز نہیں چاہیے. جہیز نہ لینے والے ایسے ہوتے ہیں وہ سختی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں, آگے پیچھے بھی نہیں چاہیے, نہ پہلے چاہیے نہ بعد میں چاہیے, نہ نکاح کے بعد چاہیے, کبھی نہیں چاہیے. پھر کیا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤورۃ, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو. اور آپ کو بتا دوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہیز اتنا عام ہو گیا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے, یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. یہ ایک اصول ہے, اکنومی کا ایک اصول ہے. جو لوگ اکنومی پڑھی ہوگی جن لوگوں نے, جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی کیا ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. مارکیٹ سے کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. یہ ماسک جو آپ پہنتے ہیں, جو 3 پلائی 2 پلائی کا ماسک ہے ہرا, یہ شروع میں یہ ہول سیل اس کے 20 روپے کے ریٹ تھے, بالکل شروع میں جب کرونا آیا تھا. حالانکہ چائنا سے مال آتا تھا, بعد میں انڈیا بننے لگا, یہ 1-1.5 روپے کا 50 پیسے کا آتا تھا. لیکن ایک دم سے ہی جیسے مطلب کرونا آیا اور پورے ملک میں ایک آفت سی آ گئی اور راتوں رات لاک ڈاؤن لگ گیا. یہی ماسک 20 روپے کا ہول سیل میں تھا اور ریٹیل میں 50 روپے تک کا بکا ہے, جو آج 5 روپے کا کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. کیوں؟ اس کی کیا ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی, سپلائی کم ہو گئی تھی. کیا ہو گیا تھا؟ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی. لوگ اس کو کیا ہے زیادہ چاہ رہے تھے, خریدنے والے زیادہ تھے اور ماسک تھوڑے تھے. خریدنے والے زیادہ تھے اور ماسک تھوڑے تھے تو ڈیمانڈ بڑھ گئی. وہ ماسک جو کیا ہے 2 روپے کا 5 روپے کا کوئی پوچھ نہیں رہا, اس ماسک کو لوگ 50 روپے کا خریدنے کو تیار تھے. اور ہول سیل میں 20 روپے کا 18 روپے کا تک کا لگا ہے لوگوں نے خریدے ہیں, اور لاکھوں لاکھ ماسک خریدے ہیں لوگوں نے, لاکھوں لاکھ. تو کیا تھا اس کی کیا ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی اور سپلائی کیا کم ہو گئی تھی. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, لڑکی والا پیسے لیے بیٹھا ہے کہ بھائی کار بھی دوں گا, بلیٹ بھی دوں گا, اتنا سونا بھی دوں گا, اتنی نقدی بھی دوں گا, میری لڑکی لے لو. کیونکہ کیا ہے لڑکیوں کی ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے. لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں. لڑکے کم ہیں. اس وجہ سے ماں باپ کیا ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے آپ ہماری لڑکی لے لو, 5 لاکھ روپے نقد دیں. ایسا باقاعدہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کار بھی دیں گے, ہم بلیٹ بھی دیں گے, ہم تو کیا رشتے میں کیا ہے بلیٹ دے دیں گے, اور کیا ہے جب نکاح ہوگا کار دیں گے, اور اتنی نقدی دیں گے, اور کیا ساس کو یہ دیں گے, سسر کو دیں گے, بچولیا کو بھی کار دیں گے, بچولیا کو یہ دیں گے. یہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ میں لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں. تو لڑکیوں کی ڈیمانڈ کیا ہے کم ہے, لڑکوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. جب مارکیٹ میں لڑکیاں شارٹ ہو جائیں گی تو لڑکیوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. پھر لڑکی والے کہیں گے بھائی ہم لڑکی اپنی جب دیں گے جب 5 لاکھ روپے تم ہمیں دو گے, ہم اپنی لڑکی کا 5 لاکھ روپے مہر لیں گے. یہی ہوگا نا بھائی. جو ماسک 1 روپے کا تھا وہ 50 روپے کا بکنے لگا, کیونکہ مارکیٹ میں مارکس کیا ہے شارٹ ہو گئے.
اور جب مارکیٹ میں ماس زیادہ اتر گئے, آج 5 روپے کا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. میرا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خدائی نظام ہے, یہ میرا نظام نہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ایک دنیا کا نظام ہے کہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. آج لڑکیاں مارکیٹ میں زیادہ ہیں, سپلائی کم ہے, لڑکے کم ہیں, لڑکے کم ہیں. کبھی آپ کسی کو یہ نہیں سنیں گے بھائی میری لڑکے کا رشتہ بتانا, میں بحیثیت امام کے میرے پاس بھائی ہماری بہن کا رشتہ بتانا, ہماری بیٹی کا رشتہ بتانا. لوگ آتے ہیں, بہت کم لوگ, ہزاروں میں کوئی آتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے کا رشتہ بتانا. کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں زیادہ ہیں. اچھا یہ خدائی نظام ہے, لڑکیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, لڑکے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. لڑکیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. حادثے میں لڑکے مرتے ہیں بھائی, ٹرین کے حادثے میں یا جہاز کے حادثے میں یا روڈ کے حادثے میں, جنگوں میں, ہر جگہ لڑکے مرتے ہیں. اور اسی طریقے سے لڑکیوں کا ریشیو اس وقت پیدائش کا زیادہ ہے, خاص کر مسلمانوں میں. تو اب اس کا سولیوشن کیا ہے؟ اس کا سولیوشن کیا ہے؟ معاشرے سے جہیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ معاشرے سے, کیونکہ جب تک لڑکیاں زیادہ رہیں گی, آپ کتنی ہی تقریریں کر لیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یا پھر ہاں دوسرا حل ہے, اسلامی نظام آ جائے. پھر کیا ہے, یا تقریر سے نہیں سدھریں گے مسلمان, لٹ سے سدھریں گے. کیا ہے؟ لٹ سے سدھریں گے. اسلامی نظام آ جائے, اسلامی سسٹم آ جائے. لٹ کیا ہے, جو جہیز دیں یا لے, دونوں پہ لٹ پھریں, دونوں پہ تگڑا لٹ پھرے تو ٹھیک ہو جائے گا. یا کوئی ہمارے ملک میں ایسا قانون بن جائے تو پھر کیا ہے, تو پھر سدھر سکتے ہیں. تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یا پھر خدا کے اس نظام پر عمل کر لیا جائے جس کو قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں 2 سے 3 سے 4 سے. اب کیا ہے, مارکیٹ میں لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے اچھے بھی ہیں, ایسے لڑکے بھی ہیں, ایسے مرد بھی ہیں جو کیا ہے 2 عورتوں کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں, اور ایسے نٹھلو بھی ہیں جو 1 عورت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے, جہیز پہ بھی ٹکے ہوئے ہیں. جہیز آ گیا, موٹر کیا ہے, بائک آ گئی, اب ان کے بعد تیل ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب وہ تیل بھی کیا ہے, کوئی پڑوسی دے دے یا سسرال سے ہی تیل مل جائے. تو اس کا سیدھا سا اصول یہ ہے, قرآن نے جو سولوشن بیان کیا ہے کہ 2-3 نکاح عام ہو جائیں, 2-3 نکاح عام ہو جائیں تاکہ لڑکیاں معاشرے سے کم ہو جائیں گی. کیا ہے, لڑکیاں کم ہو جائیں گی, لڑکے زیادہ ہو جائیں گے. پھر اب کیا ہے, اب یہی لڑکے یہ کہیں گے بھائی میرا نکاح کروا دو, میں تو 5 لاکھ روپے مہر دوں گا, میرا نکاح کروا دو, میں تو کیا ہے لڑکیوں کا الگ سیپریٹ مکان دوں گا, نام کیا ہے, لڑکی کا مکان نام کرا دوں گا. سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے. سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں کم ہیں, لڑکے زیادہ ہیں. وہاں باقاعدہ لڑکی والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا 1 لاکھ روپے مہر لوں گا, اس وقت نکاح کروں گا. اور یہاں کیا, بیٹی والا بیٹی بھی دے رہا ہے, 18 سال کی 20 سال کی بیٹی کو اس نے پڑھایا, لاکھوں روپے اس کی تعلیم پر تربیت پر خرچ کیے, اور اپنی بیٹی تمہارے ہینڈ اوور کر دی, اور پھر کیا ہے 10-20 لاکھ روپے ساتھ میں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے. لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں. تو اس کا سولوشن یہی ہے. میری بات عجیب سی لگ رہی ہو گئی, 2-3 نکاح عام کر دیے جائیں. جو ایسے باحیثیت مرد ہیں, جن کی حیثیت اچھی ہے, صالح مرد ہیں, جو 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتے ہیں, انصاف کر سکتے ہیں, وہ 1 سے زائد نکاح کریں. 1 سے زائد نکاح کریں, 2 سے کریں, 3 سے کریں, 4 سے کریں. ایک وقت میں 4 بیویاں ایک مرد رکھ سکتا ہے اگر اس کی حیثیت ہے. شرط یہ ہے کہ چاروں کو الگ الگ مکان دیا جائے. شرط یہ ہے 2 ہوں تو دونوں کو الگ الگ مکان دیا جائے, دونوں کو برابر وقت دیا جائے, دونوں کو کیا ہے خرچے میں برابری کی جائے, دونوں کے ساتھ کیا ہے عدل کیا جائے, انصاف کیا جائے. جب کیا ہے نیک لڑکے 2-3 کریں گے, جو نٹھلو پرشاد ہیں خالی جہیز مانگنے والے, یہ پیچھے نظر آئیں گے, یہ پیچھے نظر آئیں گے. پھر تو آدمی کہے گا کوئی بات نہیں, ہم تو ایسے لڑکے سے کریں گے. اچھا وہ بندہ جو آلریڈی ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. بھائی ایک بندہ کہ ایک بیوی کا خرچ اٹھا رہا ہے, ٹھیک ٹھاک بچے پل رہے ہیں, تو وہ تو تجربے کار ہے نا, آزمایا ہوا ہے کہ بھائی جب بندہ خرچ اٹھا رہا ہے تو دوسری کا بھی اٹھا لے گا. اور ایک بندہ جس کو ابھی آزمایا نہیں, ہو سکتا فیل ہو جائے, ہو سکتا ہے ذمہ داری فیل ہو جائے. تو اگر آپ اس کو دماغ لگائیں گے, آپ اس پر دماغ لگائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ مرد زیادہ بہتر ہے جو آلریڈی میرڈ ہے, آلریڈی شادی شدہ ذمہ داریوں جو نبھا رہا ہے, کہ وہ ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور ذمہ داریوں کرتا ہے. تو اس لیے اگر قرآن کے اس فلسفے کو اپنا لیں گے آپ, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھائیں 2 سے 3 سے 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, یعنی مجبوری کا نام ہے, کوئی اتنا کمزور ہے, اتنا مسکین ہے, اس کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 2 بیویوں کو مینیج کر سکے, تو پھر ایک کر لے. سب کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے نہیں ہے, جو اس لائق ہیں. اور اگر میں بات کہوں, بڑی تعجب کی بات ہے, اکیلے سب سے سروے کرو, جتنے مرد ہیں سب سے سروے کرو. ہاں بھائی اگر تمہاری بیوی تمہارے سسرال والے راضی ہو جائیں, ایک نکاح اور کرو گے, تو مجھے لگتا ہے سب کہیں گے ہاں جی کر لیں گے. کوئی ایسا نہیں تو منع کرے, شاید کوئی منع کر دے. اگر آپ سروے کرنا اور الگ میں پوچھنا کہ بھئی اگر تمہاری بیوی راضی ہو جائے, تمہارے سسرال والے راضی ہو جائیں, اور محلے والے کچھ نہ کہیں, تمہارے خاندان والے کچھ نہ کہیں, سب تمہیں لکھ کر اجازت دے دیں, تو تم ایک نکاح اور کر لو گے؟ تو کہیں ہاں کر لوں گا.
میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مرد کی فطرت میں اللہ نے ایک سے کیا ہے سیٹسفیکشن رکھا ہی نہیں ہے, مطمئن ہونا رکھا ہی نہیں. مرد کی فطرت میں ہی کیا ہے اللہ نے تنوع پسندی رکھی ہے. لیکن کیا معاشرے کا ڈر, بیوی کا ڈر, سسرال کا ڈر, محلے کا ڈر, سماج کا ڈر اس کو اس بات سے روکتا ہے کہ نہیں دو نہیں کریں گے. وہ زناکاری کرتا رہتا ہے, وہ زناکاری کرتا رہتا ہے, محلے کی عورت سے پڑوس کی عورت سے لگا رہتا ہے, اور کیا زناکاری کرتا رہتا ہے, کلبوں میں جاتا رہتا ہے, غلط حرکتیں کرتا رہتا ہے, لیکن دوسرے نکاح کو اس لیے نہیں کرتا معاشرہ کیا کہے گا, محلہ کیا کہے گا. تو میرے دوستو, اسلام کا جو قانون ہے, اسلام کے جو قانون ہیں, جو احکام ہیں, ان کے اندر معاشرے کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں. اللہ کے اس نظام میں ہماری بھلائی نہیں ہے, ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے. ہمارے معاشرے کی بھلائی اس کے اندر موجود ہے اگر ہم اس فلسفے پر عمل کریں گے. سعودی عرب کے اندر آپ جائیے, یہی نظام ہے. وہاں کیا ہے, بالکل ایسا کیس کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جہیز کی وجہ سے کسی عورت کو قتل کر دیا گیا ہو. ہمارے وہاں صبح سے شام تک سینکڑوں کیسز آپ کو اخبار میں ملیں گے, ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی, کہ جہیز کی وجہ سے لڑکی کو مار دیا گیا, جہیز کی وجہ سے لڑکی کا قتل کر دیا گیا, یا اس کو ڈیورس دے دی گئی. کیوں؟ لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں, اور لڑکیوں کیا ہے سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے. جب سپلائی کم ہو جائے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, تو ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو اس فلسفے سے ہم لڑکیوں کی ویلیو بڑھانا چاہ رہے ہیں, کم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اسلام لڑکیوں کی ویلیو بڑھانا چاہتا ہے, لیکن کیا ہے, میری تقریر مردوں کو تو شاید بہت اچھی لگے گی, لیکن اگر خواتین کو سنوا دیں گے تو بری لگے گی کہ بھائی رحمانی مسجد میں جمعہ مت پڑھنا, رحمانی مسجد میں جمعہ مت پڑھنا, وہاں تو کیا ہے مردوں کو بھڑکایا جا رہا ہے. خیر, یہ جو حکم ہے یہ عورتوں کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں. مرد کو کیا ہے ایک سے ہی پریشان ہے, دوسری اور آ جائے. مرد کے لیے تو دقت ہے, عورتوں کی بھلائی ہے, تاکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بیچاری وہ عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, مسکین ہیں, کم خوبصورت ہیں, وہ بھی کیا ہے کھپ جائیں گی. اب کیا ہے بندے کو لگتا ہے ایک ہی ملنی ہے, تو کیا ہے خود کیا ہے کالا کوا ہے, لیکن اسے چاہیے حور کی پری, اسے بالکل حور کی پری چاہیے, ہر اعتبار سے بڑھیا چاہیے. کیوں؟ اسے پتا ہے ایک ہی ملنی ہے. اور جب اسے پتا ہے کہ ایک سے زیادہ آپشن بھی ہے, چل کوئی بات نہیں, ایک 19-20 ہے معذور ہے, چل یہ بھی چل جائے گی, اس کا بھی خرچ اٹھا لیں گے. کیا ہے ایک مطلقہ, یہ بھی چل جائے گی, ایک 2 بچے کی بات, یہ بھی چل جائے گی. اب اسے پتا ایک ہی ملنی, تو ہر ایک بہتر سے بہتر تلاش کر رہا ہے. اور کیا بیوہ, مطلقہ, پریشان حال, غریب کیا ہے اپنی عمروں کو پہنچ جاتی ہیں, ان کو نکاح کیا ہے ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیے اسلام نے سولوشن بیان کیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بغداد کے اندر 30,000 عورتیں ایسی تھیں جو بیوہ تھیں, مطلقہ تھیں, کم خوبصورت تھیں, ان کے نکاح نہیں ہو رہے تھے. کتنی عورتیں تھیں؟ 30,000 عورتیں تھیں. تو جب وہاں ایک قاضی بنے, ان کو رپورٹ سونپی گئی بغداد کی, بھائی بغداد کے اندر 30,000 بیوائیں, مطلقائیں ایسی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ کیا ہے ممبر سے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگوں جو باحیثیت ہو ایک سے زیادہ نکاح کرو, نہیں تو کیا ہے اللہ کے وہاں ان کی پکڑ ہوگی, اور پھر قانونی کارروائی بھی ہوگی, قانونی کارروائی بھی ہوگی. تو 1 مہینے کے اندر ان 30,000 عورتوں کے نکاح ہو گئے. 1 مہینے کے اندر 30,000 عورتوں کے نکاح ہو گئے جو بیوہ تھی, مطلقہ تھیں. تو دیکھیے اسلام نے یہی سولوشن بیان کیا ہے. آپ نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں, آپ کے علم میں اضافہ کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ ہیں. کتنے؟ 1,24,000 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ایک بیوی ہیں, باقی سب کی 2-2, 3-3, 4-4 بیوی ہیں. ایک بھی صحابی, صرف ایک صحابی ہیں. تعجب کی بات ہے, 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی 2 سے 3, 4 بیوی نہ ہو. صرف ایک صحابی ایسے ہیں. کتنے؟ ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کی ایک بیوی تھی, کوئی بھی صحابی ان کے علاوہ ایسا نہیں جس کی ایک سے زائد بیوی نہ ہو. کسی کی 2 ہے, کسی کی 3 ہے. حضرت ابو بکر ہو, حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو, حضرت امیر معاویہ ہو, کوئی بھی ہو, سب کی ایک سے زائد بیوی تھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں. بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں. تو تعدد ازواج یہ معاشرے کا کمپلیٹ سولوشن ہے. معاشرے کی پریشان حال عورتوں کے لیے, بیوہ کے لیے, مطلقہ کے لیے, غریب عورتوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے جو کم خوبصورت ہیں, کم مالدار ہیں, کم پڑھی لکھی ہیں. ہر عورت کیا ہے کھپ جائے گی, ہر ایک کو شوہر مل جائے گا. اور اگر یہی نظام جو ہم چلا رہے ہیں, جو ایک خالصتاً ہندوانہ نظام ہے, اس سے کیا ہوگا معاشرہ تباہ ہوگا, برباد ہوگا. اور میری اس بات کو آپ لکھ لیں, میری اس بات کو لکھ لیں. اس کا سولوشن صرف یہی ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو عام کریں. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں, دیکھیے یہ میری تقریر کا مقصد ہے ہر ایک کرے, جس کی حیثیت وہ کرے, جس کی حیثیت. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس پر اعتراض نہ کریں, بھائی اتنا کریں. اگر کوئی کر لے تو اس پر اعتراض نہ کریں. اگر آپ اعتراض کریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, یہ بات میں بالکل وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, فقہ میں لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح کر لیتا اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بھائی یار اس نے کیا ہے, اس نے تو پتا بڑا عیاش ہے, اس نے بیوی کو دھوکہ دے دیا, اس نے کیا 2 نکاح کر لیے, اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے.
آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے. آپ پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے, کیونکہ آپ نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے, نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے, نبی کی حدیث کا. آپ نہ کریں لیکن کیا مذاق نہ اڑائیں, آپ نہ کریں لیکن اعتراض نہ کریں. اگر کوئی بندہ معاشرے کے اندر ایسا ہمت کر کے ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں, اس کو یہ کہیں بھائی آپ دونوں بیویوں کے درمیان عدل کرنا, انصاف کرنا, اور کیا اس کو شاباشی دیں. اس کو کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے کیا ہے اس وقت کا بہت بڑا جہاد انجام دیا ہے. جہاد ہے اس وقت کیا ہے, ایک سے زائد نکاح کرنا جہاد ہے. گھر والوں سے لڑنا, سسرال سے لڑنا, بیوی سے لڑنا, معاشرے سے لڑنا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ انصاف کریں. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ کرنا, بات سمجھ آ رہی ہے. انصاف نہ کرنا ہے, بعد میں مجھے مت کہنا کہ مفتی صاحب نے تقریر کر دی, میں نے نکاح کر لیا, مجھے مت پھنسانا. اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں اور پہلی بیوی کو کیا ہے برداشت کر سکتے ہیں تو پھر کرنا, نہیں تو بھیا پھر کیا ہے مجھے مت پکڑنا. آ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.